جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عمران علی صاحب. آپ سب واقف ہیں ان سے، اور امبیسڈر صاحب سے ہم ان کے تجربے کی روشنی میں اور جو ہے ان کے علم کی روشنی میں گاہے بگاہے وی ٹرائی اینڈ میک سینس آف دا ورلڈ. امبیسڈر صاحب ویلکم بیک. اور تھینک یو آج سر. ہماری جو گفتگو کا دو تین بڑے ٹاپکس ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان انڈیا کے درمیان جو کہا جا رہا ہے کہ ٹریک 2 یا ٹریک 1.5 جو ہے کوئی گفت و شنید جاری ہے، وہ کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ قطر کے جو مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے ساتھ، وہ بھی جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گئے ہیں. اور اب یہ شنید ہے کہ ایران کو $3 ارب میں دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ ریلیز ہو جائیں گے. یعنی کہ ایم او یو جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہوا ہے. تمام تر روڈ بلاکس کے باوجود پاکستان جی کا ہاں. اس میں کیا رول ہے اور کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور پھر ایک آخر میں اگر ہمیں وقت ملے گا تو ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ بھی آج شائع کی ہے، ورلڈ بینک اور برٹش گورنمنٹ نے، کہ جہاں پہ انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ جی آپ این ایف سی کا جو آپ کا ایوارڈ ہے اس کو ریوائز کریں. تو یہ کیوں کہا اور کیسے کہا، اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے تو ذرا یہ بات کرتے ہیں ایران کے حوالے سے کہ پاکستان کی کامیابی کا تو ہم ذکر کرتے آئے ہیں، اس کی میڈیشن کا. اور اب یہ قطر میں جو ان کے آپس میں مذاکرات چل رہے تھے، وہ آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوئے ہیں میزر صاحب؟ جی السلام علیکم. تھینک یو سر. سر میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جو شاید شامل تھے یا جن کو پتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جس طرح آپ نے ابھی اپنی انٹروڈکشن میں فرمایا کہ وہ 6 بلین میں سے 3 بلین دینے کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مور اور لیس 6 بلین کا ہی کوئی ٹائم فریم ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ کس طرح دیے جائیں گے. پرابلی ان میں سے 3 بلین پہلے دیے جائیں گے، 3 بلین تھوڑی سے ایکشنز کے بعد دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر بات ابنا ہرمز کے اوپر ہوئی ہے. سو جو یہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس کہہ رہے ہیں، باقی چیزیں کہہ رہے ہیں، آل دس وہ زیادہ تر اسٹیٹس آف ہرمز کے اوپر ہی ہوئی ہے بات. اور ٹیکنیکل ایشوز پہ جو پریس ریلیزز میں ہے کہ پتہ نہیں نیوکلیئر کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، سینکشنز کے اوپر بھی کوئی خاص بات ہوئی ہے، وہ شاید اتنی بات نہ ہوئی ہو. تو یہ زیادہ انہی دو ٹاپکس پہ، خیال بھی یہی تھا کہ انہی دو ٹاپکس پہ بات کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پریسنگ ایشوز تھے جس کے بغیر ایران سمجھتا تھا کہ آگے نہیں بڑھ سکتا کسی فارم میں بھی، کیونکہ یہ گیون تھا پہلے کہ 6 بلین پہلے ہی ریلیز کیے جائیں گے. بلکہ یہاں تک تھا کہ شاید ایسٹس کی طرف بھی کوئی پیش قدمی ہو. اور دوسرا اپنا ہرمز کے اوپر جو 3 لینز کا ایشو تھا، ایک لین عمان کی طرف سے جاتی ہے، ایک درمیان میں سے جو پرانی انٹرنیشنل لین ہے، اور ایک تیسری لین ہے جو ایران کی طرف سے جاتی ہے. تو ان دو چیزوں کے اوپر زیادہ تر ٹاکس ہوئی ہیں. اور اگرچہ ایران ڈینائی کرتا رہا، لیکن پیپل ٹیل می کہ ایران نے پورا ان ٹاکس میں حصہ لیا ہے. they took full part in these talks. جی ویسے صاحب سوری، Not لائٹ at all, چلی گئی not بیچ at all. میں، آپ نے دیکھا کہ روشنی بھی کم ہو گئی ہے. لیکن بہرحال آپ بڑے روشن خیال شخص ہیں، اس لیے آپ کی روشنی برقرار ہے، اس لیے گفتگو بھی جاری رہے گی. جی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ $6 ارب کی بات چیت جو ہے وہ جاری ہے اور غالباً وہ آگے بھی بڑھے گی. تو اینی وے آپ کمپلیٹ کیجئے جو کہہ رہے تھے آپ. ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آلدو کافی کمنٹریز میں یہ آیا کہ شاید بہت ایکسٹینسو کوئی ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہوئی ہیں، تو وہ بہت ایکسٹینسو نہیں تھیں. وہ ایک جس طرح آپ نے فرمایا اس 6 بلین ڈالرز کے اوپر تھیں، اور اس میں سے کوئی شیڈیول ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کس طرح اس کو فالو کریں گے، اس کی ریلیز کو. اور دوسرا آبنائے ہرمز کے اوپر ایک چینل آف کمیونیکیشن بنانے کی کا ایک ذکر ہوا ہے. اب جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈیٹرز کے تھرو ہے، لیکن کچھ لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ چینل آف کمیونیکیشن
कोई आपने हॉर्मज़ के ऊपर या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर बनाने की बात की है। इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड कि वो उन्हीं पाकिस्तान और कतर की मीडिएशन, बल्कि मोस्टली पाकिस्तान की मीडिएशन के साथ ही चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ऑन हॉर्मज़। जी, बिल्कुल। देखिए ना अम्बेसडर साहब, ये तो वैसे आपको पता है ना कि अमेरिका की ये एक पॉलिसी भी होती है हमेशा कि पैसे लगा दो जहाँ पे इस वक्त आपने हॉर्मज़ को खुला रखना इंतहाई ज़रूरी है फॉर अमेरिकन गवर्नमेंट। और उनके जो इंतखाबात आने वाले हैं, वो प्राइसेस का जो मसला है, तो मेरे ख्याल से और ईरान को भी एक चाहिए होगा जिसे कहते हैं सबूत, कॉन्क्रीट सबूत के ये मामला वाकई आगे बढ़े और पैसों की ट्रांसफर एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि वो कॉन्क्रीट प्रूफ होगा। लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो जूं के तू हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ आवाजें जो हैं, मार्को रूबियो का अलग वो उसने बात कही है, वैंस ने अलग बात कही है, ट्रंप अपने ट्रिप पर है, अमेरिकन मीडिया कुछ और कह रहा है, अमेरिकन हॉक्स और थिंक टैंक्स कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, कुछ ईरान में भी ऐसा ही है। अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न, लेकिन ईरान के अंदर भी तो आप देख लीजिए मुख्तलिफ आरा हैं और मुख्तलिफ ख्यालात हैं उनकी, जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो आप उसको कैसे समझते हैं कि ये सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, या कहीं ना कहीं जाके आगे फिर दोबारा से रोड ब्लॉक्स और वी माइट गो बैक टू द कॉन्फ्लिक्ट? हाँ जी। अ, मेरा अपना ख्याल है जी कि ये इवेंचुअली ये अनस्टेबल पीस रहेगा। ये वो क्लियर कट, फाइनली डिफाइंड पीस नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जो लोग इससे वाकिफ़ हैं, जो लोग पाकिस्तान शायद वो एग्ज़ैजरेट करते हैं, उनका ख़्याल है कि ये मैनेज हो जाएगा और इसका कोई ऐसा जो कंक्रीट रिज़ल्ट है निकल आएगा। मुझे लगता है, पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है कि जी नहीं निकलेगा। अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर हो जाएगा, बाकी चीज़ों के ऊपर हो जाएगा, लेकिन शायद 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 जो लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एम्स हैं, वो उसके ऊपर भी शायद दोनों के दरमियान अभी काफ़ी गैप है। तो वो शायद रह जाएगा और इनकी आपस की एंटीपैथी जो है, वो भी बरकरार रहेगी। कि जो इसका एक एक इसका इशारा मिला है, वो मिला है जो ये 12 नेशन समिट जिसमें जो इनकी मिलिट्री ने ओवरसी किया है वहाँ, तो दे वो तो वही सारी बातें कर रहे हैं कि जी हमारे बेसेस होंगे, हम रिफाइंड किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम करेंगे और ईरान इज़ आवर एनिमी नंबर 1, साथ उन्होंने बेचारे गल्फ के ममालिक को बिठाया हुआ है। तो लगता ये है कि और इस दफ़ा उनकी मिलिट्री साइड थी, अक्सर सब तो खड़े थे, लेकिन ब्रैड कूपर और बाकी लोग उनके वो इफ दे आर सेइंग दीज़ थिंग्स, तो इट मीन्स के या तो वो जीसीसी को रीअश्योर करने आए हैं, लेकिन वो सीरिया और लेबनान को भी साथ लेके आ गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इतनी आसानी से ये पीस एंड एमिटी का जो हमें लगता है कई लोगों को, ऑप्टिमिस्ट को, वो शायद ना हो। हम्म। तो यानी कि रोड ब्लॉक्स और चैलेंजेस आगे आएंगे और उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और खसूसन जो मीडिएटर्स हैं पाकिस्तान और कतर, उनका भी काम जो है वो लगता है कि मुश्किल काम ही होगा आगे गोइंग फॉरवर्ड। तो लेकिन आप ये बताइए मुझे थोड़ा सा अम्बेसडर साहब के, क्या आप ये समझते हैं कि अमेरिका दोबारा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाने का मुतहम्मिल हो सकता है? मेरे तो ख्याल से वो बहुत मसला होगा उनके लिए टू गो बैक टू वॉर, क्योंकि ऑलरेडी उसके इतने नुकसानात हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से तो वो जिसे कहते हैं जो नुकसान ट्रंप और उसकी इंतजामिया को और पार्टी को हुआ है, वो मतलब उसको उसका अजाला ही वो कर ले तो बड़ी बात होगी, बजाय इसके कि दोबारा से वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करें। जी सर, आई टोटली एग्री विद यू। ये मेरा अपना ख्याल है, व्हाटएवर द रियलिस्ट से कि वो असला जमा करके दोबारा आएँगे, और जो इंडिकेशंस अंदर से भी आ रही हैं, वो यही हैं कि वॉर की तरफ नहीं जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो विंक कर देंगे, इज़राइल कोई कोई अटैक कर देगा, कोई ईरान की स्ट्रैटेजिक चीज़ को करने के लिए, इज़राइल को उन्होंने विंक करने के लिए गुड कॉप, बैड कॉप की तरह वो रखा हुआ है।
امریکہ میرا خیال ہے جنگ کے اندر دوبارہ نہیں جائے گا. آئی تھنک ان کی انسٹیٹیوشنس کو، ان کی ملٹری کمانڈ کو، NSC کو، ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کمنٹ ہی نہیں کرتے اس بات پہ. وہ ہوں، اتنا برا سمجھتے ہیں جو جنگ ہوئی ہے کہ دے ڈونٹ کمنٹ. تو اس لیے جی میرا بالکل. خیال ہے، تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں، جتنا مرضی کر لیں امریکہ ان دا نیکسٹ 2 or 3 years میرا خیال ہے اس قسم کی بامبنگ اور وار میں نہیں پڑے گا. آئی تھنک دے ہیو لرنڈ دیئر لیسن. They have learned their lesson. یہ تو I'm glad, I hope that's the case. اچھا ایک اور جو بات بہت زیادہ میڈیا میں بھی اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کا رول کم ہو جائے گا، قطر has taken over، کیونکہ پیسے قطر نے دینے ہیں. جہاں پہ پیسوں کا معاملہ آتا ہے پاکستان کے پاس تو اتنا کہ بلینز آف ڈالرز نہ تو پڑے ہوئے ایران کے کوئی پیسے، اور نہ ہی پاکستان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ پیمنٹس کرے. پاکستان تو خود ہی سعودیز اور دیگر اپنے الائز سے اس طرح کی پیمنٹس کرواتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی بات ہے یا یہ محض قیاس آرائیاں ہیں ٹو انڈرمائن پاکستان رول؟ جی، یہ جب ہم نے دیکھا وہاں کے پرائم منسٹر تھے، فورن منسٹر تھے قطر کے، اور پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں تھی، تو لوگ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ پتہ نہیں پاکستان کو ایج اوے کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی ریزن یہ تھی کہ بیکاز آف منی میٹرز پہلے پاکستان کی لیڈرشپ جا کے آئی تھی. ہمارے اور بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا اور افغانستان اور یہ ساری چیزیں بھی یہاں تھیں، تو پرابلی کہ یقیناً پیسے کے معاملات قطر کے حوالے ہو گئے. لیکن مستقبل میں پاکستان کی جو ڈسارمامنٹ کے اوپر میں پاکستان کی جو ریکوائرڈ ہوگی ایکسپرٹیز، وہ بہت زیادہ ہے. پہلے بھی جب MOU ہو رہا تھا تو اس میں ڈسارمامنٹ کے ایشو کے اوپر پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. پھر ورڈنگ کے اوپر کلیدی کردار تھا. پھر سینکشنز ریلیف کے اوپر بھی پاکستان کا کلیدی کردار تھا. تو جو انٹرنیشنل رجیمز ہیں اس کے اندر پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اور وہ رہے گا. اٹ واز دا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اور یہ تھوڑی بہت میٹنگز کی، یہ بھی لمبا چلنا ہے یہ پروسیس، اور پاکستان اس کا کلیدی کردار ہے. اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ بڑے پر امید ہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک کہ وہ کنونسڈ ہیں کہ پاکستان نے امپورٹنٹ موقعوں پر اس کو پش کیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. بالکل سر. میرے خیال سے تو پاکستان کی شمولیت جو ہے وہ رہے گی، کیونکہ ٹرسٹ کا فیکٹر اس میں بڑا غالب آتا ہے. قطر کے اوپر ہے تھوڑا بہت، ایران کو پیسے چاہیے، لیکن آئی وڈ آرگیو کہ پاکستان از مور آف اے نیوٹرل کیریکٹر کمپیئر ٹو قطر، بیکاز وہ پورا ایک گلف کا جو ان کی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ. اچھا تو اینی وے یہ تو اب آنے والے حالات ہی بتائیں گے. جلدی سے ہم آگے جنوبی ایشیا کی طرف آتے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کولمبو میں ایک ملاقات ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے نمائندے، اور کچھ پاکستان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سرونگ لوگ بھی تھے. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. پھر یہ کہا گیا کہ تین جگہ پر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اہم، اور کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے. اور یہ جو میں نے پہلے ابتدائیے میں کہا کہ اس میں امریکہ، سعودیز اور کسی حد تک چائنیز تو خیر ہمیشہ سے کہتے رہے پاکستان کو کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی انڈیا پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، کم از کم دوبارہ سے یہ لوگ جنگ کی طرف نہ جائیں. اگر نہیں بھی یہ ہر چیز کو ریزالو کر سکتے تو ایک پیسفل انگیجمنٹ تو شروع ہو یا برقرار رہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ میٹنگز، یا یہ زیادہ ہی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے اس پورے معاملے پر؟ جی میرا خیال ہے میں یہ کنونسڈ ہوں کہ اس والے معاملے پہ یہ جو اب نمبر آف بیک چینل کی بات کی جا رہی ہے، یہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ 2 راؤنڈز ہیں، دوحہ والے اور کولمبو والا، 3 نہیں ہیں. جو میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، نیچرلی سب لوگ بتاتے تو نہیں ہیں کہ جو ہیں، لیکن میرا خیال ہے 2 ہیں. اور یہ کبھی سوائے یہ مے کے جو کانفلکٹ ہے اس کے بعد پاز پہ آ گئے تھے، اور یہ جو لاسٹ 2 ہوئے ہیں یہ پچھلے 3 مہینے میں ہوئے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوتے،
کیونکہ ایک خاص آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے خاص گروپ ہے لوگوں کا دونوں سائڈ سے جو ہمیشہ ٹریک 2 کے اندر شامل رہتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس دفعہ پاکستان کے لاسٹ 2 راؤنڈز میں لاسٹ بلکہ 3 راؤنڈز میں جی ایک ان سروس آفیسر بھی جاتے رہے ہیں ڈی جی جی ساؤتھ ایشیا. اور اس کے علاوہ جو ایک ابھی فورن ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے جنرل عامر ریاض جو بھی پاکستان کی اسٹریٹجک تھنکنگ کا محور رہے ہیں وہ جو جن راؤنڈز کا مئی سے پہلے کا مجھے پتہ ہے اس میں گئے تھے. اور اس کے علاوہ جنرل پتودی جو اب ہیں ان کا چوتھا پانچواں میرا خیال ہے یا ایٹ لیسٹ جی چوتھا یہ ٹریک 2 کا ہے. ان میں میڈم حنا ربانی کھر بھی جاتی رہی ہیں بڑا اچھی طرح پارٹیسپیٹ کرتے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان کا. تو یہ ہوتے رہتے ہیں. مجھے اس سے زیادہ وہ امید افزا لگتا ہے وہ جو خط انڈینز اور پاکستانیز نے لکھا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے نام تھے یا وہ بہت اندر ہیں لیکن اگر آپ اس کا ڈرافٹ دیکھیں اس ڈاکیومنٹ کا تو بڑی اچھی طرح بنایا گیا ہے وہ. اور اس کے اندر وہ ایک جس طرح لگتا ہے کہ 2004 اور 7 والا پاکستان انڈیا کا جو ماحول تھا بہتر ماحول تھا جس میں پریزیڈنٹ مشرف نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ بڑا اچھا ایک فیوچر پیس کے لیے ایک فریم ورک کا بڑا اچھا ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے. اس میں جموں کشمیر کا بھی ذکر ہے اس میں کرتارپور کا بھی ذکر ہے اور اس میں ایک ہمارے کشمیر کے جو پنڈت بھائی بہن ہیں ان کا نیلم ویلی میں ایک ہسٹورک جگہ ہے اس کا بھی ذکر ہے. اور بس سروسز کا ریل سروسز کا ایک یعنی کہ کمپریہنسو فیوچر کی ڈاکیومنٹ اگر یہ ملک تیار ہوں تو وہ ہو سکتا ہے. اور اس میں دونوں سائڈز کا بڑا اچھا بیلنس رکھا گیا ہے. اور اس میں اگر میں نام نہ غلط لے رہا ہوں او پی شاہ صاحب ہیں کیلکٹا کے پیس ایکٹیوسٹ ہیں جی جنہوں نے ادھر سے ہمیشہ سے وہ اس پیس کی باتیں کرتے رہے بلکہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے یاد ہے کافی پہلے ٹی وی پروگرام کیا تھا جس کا ٹاپک تھا وائی کانٹ پاکستان بھی. اب مجھے اس کا سن یاد نہیں ہے کہ وہ کب تھا لیکن ریسنٹ پاسٹ میں تھا. تو یہ انہوں نے کیا ہے آئی تھنک بڑی اچھی ایفرٹ ہے. جس طرح آپ فرما رہے تھے شروع میں کہ اس کو اگر ان کمپلیمنٹیرٹی دیکھا جائے اس ٹریک 1.5 کے اور اس کو دیکھا جائے ان کمپلیمنٹیرٹی جو بی جے پی کے جو آر ایس ایس کے طرف سے جو بیان آیا ہے پھر آرٹیکلز کی آپ نے بات کی ہائی کمشنرز کی بات کی تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از گروئنگ اپ. جی بالکل سم تھنگ از ڈیفینیٹلی بروئنگ اپ. لیکن میں عمران صاحب آپ سے ایک بڑا جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہوں اور وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی اسیسمنٹ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ دیکھیں انڈیا میں جب آپ کو یاد ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک سپیچ کی تھی 2 نیشن تھیوری کے اوپر اس میں بڑا بھی شور پڑا انڈیا میں کہ جی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ تو انڈیا ہیٹر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ لیکن اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سارے ٹریک 2 اور 1.5 یہ پروسیڈ بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ایک اور ٹرینڈ دیکھا ہے کہ چاہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے کی مینگو اور کرکٹ ڈپلومیسی ہو یا جنرل مشرف کی آپ نے بات کی کہ وہ انہوں نے بھی باقاعدہ بڑی حد تک وہ تو معاہدے تک پہنچ گئے تھے 4 پوائنٹ فارمولا کے اوپر, تو کیا یہی اور جنرل باجوہ جو تھے ان کے پریڈیسیسر انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے کی بات کی, ٹریڈ کی بھی بات کی, جیو اکنامکس کی بات کی, کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اسی لائن پر جائیں گے یا یہ ایک فرق ٹریجیکٹری ہوگی ان کی؟ جی ایک فرق ہوگا باقی ویری پلازیبل ویری پروفاؤنڈ کوشچن بالکل دے سم ٹائمز آل پلے بائی دا سیم پلے بک. لیکن میرا خیال ہے ادھر نا پیس ود آنر کہتے ہیں نا ادھر آنر کا جو ایلیمنٹ ہے نا ان کے دماغ میں اور پاکستان کے انٹرسٹ کا اور آنر کا وہ بڑا سینٹرل ہوگا. جنرل باجوہ تو ایسی باتیں بھی کر جاتے تھے کہ
ٹینکس میں فیول نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اب لیکن ایڈوانٹیجسلی اس لیے پلیسڈ ہیں کہ ہی از کریڈیٹڈ ان پاکستان ود وننگ اے وار اگینسٹ انڈیا. چلیں ایک ہیلتھی اسٹیلمیٹ اگر جنرلی دنیا کے پرو پاکستانی اسٹیلمیٹ کہہ لیں، لیکن ہی از کریڈیٹڈ ود دیٹ. تو ان کے پاس اب وہ اسپیس آ گئی ہے کہ وہ آگے پیس کی بات کر سکتے ہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان آرمی کی سینئر آرمی آفیسرز کی رینک اینڈ فائل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پیس چاہتی ہے. دس از ان لائک جب ہم بڑے ہوئے تھے، ہم سروسز میں آئے تھے اور ہماری بات ہوتی تھی جب اپنی ملٹری آفیسر سے، وہ بڑے ریڈیکل سے سٹانسز لیتے تھے. اب بڑے پریگمیٹک، پچھلے 10 سال سے بڑے پریگمیٹک آفیسرز ہیں، اور میرا خیال ہے آفیسر کور کے اندر بھی یہ ہے اور لیڈرشپ میں بھی ہے کہ اگر if we can have peace with honor تو we should go for it. There is no antipathy against peace in the Pakistan army. جی وہ تو مجھے بھی یہی لگتا ہے بھائی. اب یہ آپ نے جنرل باجوہ کی، میرے خیال سے میں نے تو شاید آپ کو سر پہلے بھی آپ کے ساتھ یا ویسے میں نے اپنے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کہ مجھے فورن آفس کے ہی کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ جنرل باجوہ تو باقاعدہ انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ فورن سروس کے جو آفیسرز تھے ان سے یہ بات بھی کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہو. انہوں نے آپشنز، انہوں نے کہا بھائی طریقہ بتائیں، آپشنز بتائیں کس طرح سے اس معاملے کو آگے. یہ عمران خان کا دور تھا، اور لیکن اس وقت جو شاہ محمود قریشی اور عمران خان تھے وہ زیادہ کین نہیں تھے. ٹریڈ کا بھی انہوں نے پہلے فیصلہ کیا پھر واپس لے لیا. تو یہ پریگمیٹزم تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اب ایک ہم دیکھ رہے ایک ٹرینڈ ہے. تو اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ بالکل ہمارے ہاں بھی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ پریگمیٹزم کی طرف شاید جائے اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. اف نریندر مودی جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر لیڈرشپ دکھائیں کہ بھائی کم از کم اگر معاملات جو ہے آپ بہت ٹھیک نہیں کر سکتے تو خراب نہ کریں مزید. ایک جی بالکل. میں آپ کو صرف ایک بات، آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہوں گا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جنرل مشرف ایک دن اسی طرح تمام فورن آفس کے ساتھ 2 دن کی انٹرنل کانفرنس میں آئے تھے. انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ جو ہم کرتے رہے ہیں پہلے اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور کئی لوگ فورن آفس کے حیران ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو جوڑا تھا کہ کشمیر کے اندر جب تک ریزسٹنس ہوگی تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یعنی کہ ایکٹیو ریزسٹنس ہوگی. تو اس وقت سے یہ پاکستان کی پالیسی چینج ہے. میں آپ کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات کہنا چاہوں گا. دیکھیے ابھی میرا خیال ہے پاکستان کی آرمی کو بھی پتہ ہے، اگر پاکستان کے ایک فورن سروس کے آفیسر کو سمجھ آتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ ویل ریڈ ہیں، اگر جب اگلی وار ہوگی تو انڈیا ول ناٹ فال انٹو دا سیم ٹریپ ایز بیفور کہ وہ صرف ایئر سے کرے، 4 دن کے لیے کرے، پھر ملٹی ڈومین کسی چیز میں ہو. وہ کر رہے ہوں گے نا جی، وہ اب یہ کوشش کریں گے کہ 3 نیوی، ایئر فورس، آرمی کا پاکستان کو ایکسٹینڈ کریں. کامن سینس کی بات ہے. دے فالٹرڈ بیڈلی 2019 میں، 2025 میں. وہ یہ کریں گے. پھر ہم اس وقت آئے فار این آئے، ٹوتھ فار اے ٹوتھ، اس سے زیادہ اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں. کئی ایسی چیزوں کا مجھے پتا ہے جو میں پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں کہہ سکتا، ویسے آئی کین ڈسکس اٹ ود یو. بڑے وی آر دیئر. لیکن 5 سال میں، 10 سال میں انڈیا ہیز دا کیپیسٹی ٹو آؤٹ اسپینڈ اس. تو ہمیں ہمارے سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان دا شارٹ میڈیم ٹرم وی آر دیئر، وی آر ایکچولی بیٹر ان مینی ریسپیکٹس. اف سم تھنگ ہیپنس، اگلے سال ہو، اس سے اگلے سال ہو. لیکن اگر یہ چلتا رہا کب تک؟ اس کے بعد انڈیا بھی نقصان اٹھائے گا، لیکن ہم شاید زیادہ نقصان اٹھائیں گے فریجائل اکانومی کے. تو اس لیے
ہمیں بھی یہ آئی تھنک ہماری طرف کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اف دیر از پیس ود آنر. اور یہ جو ڈاکیومنٹ ہے میں تمام دنیا سے کہوں گا کہ اگرچہ لیٹرز کو کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن اس لیٹر کو ضرور غور سے پڑھیں, اس کے تمام مندرجات دیکھیں. اٹس اے ڈاکیومنٹ جو دونوں سائڈس کو آنر دے سکتا ہے اگر اس پہ ایک ساتھ عمل کرنے کی کوشش. بات تو آپ نے بالکل صحیح کی ہے. وہ ڈاکیومنٹ اور ان میں بہت سارے جو دستخط کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے ہی امن کی بات کرتے آئے ہیں اور امید ہے کہ وہ یہ ان کی باتوں پر لوگ ذرا توجہ دیں گے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگ اس کو پڑھیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرابلم جو انڈیا میں اس وقت ہے, جو ان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل جو کمپلشنز ہیں وہ اتنی زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ نیرو کرتی ہیں ان کی آپشنز, اسپیشلی مودی کی. کیونکہ دیکھیں اگر وہ مطلب ساری کی ساری اگر آپ کی سیاست جو ہے وہ اسی پر پریڈیکیٹڈ ہو کہ آپ نے پاکستان کو سبق سکھانا ہے اور چھوڑنا نہیں اور یہ نہیں کرنا, اور باقی ڈیلیوری وہاں پہ بھی بڑی کمزور ہو رہی ہے کیونکہ انڈین معیشت جو ہے وہ بھی اس سال گری ہے. یہ خیر دنیا کے جو حالات جنگ کے جو ہوئے ہیں, یوتھ ان امپلائمنٹ بڑی ہے وہاں پہ. وہ ینگ لوگوں نے کاکروچز پارٹی بھی کاکروچ جنتا پارٹی بنا کر جیسے کہنا چاہیے ایک اور چیلنج کھڑا کر دیا ہے مودی گورنمنٹ کے لیے. تو وہ بہت آگے نہیں جا سکتے انلیس کہ وہاں پر کوئی جسے کہنا چاہیے خود بی جے پی تھوڑا سا اس کے اوپر لیڈرشپ دکھائے. جیسے میں کہہ رہا ہوں تھوڑی ہمت دکھائے. آر ایس ایس کے تھرو تو انہوں نے کروایا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آر ایس ایس نے ان کے مودی سے بات کیے بغیر آر ایس ایس کے چیف نے یہ بیان نہیں دیا ہوگا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ آرٹسٹ کو کیوں روکتے ہیں, کرکٹرز کو کیوں روکتے ہیں. کرکٹ کا میچ یا ہاکی کا میچ جو ہے یا اب ہمارے جو گائک ہیں یا ان کے جو آرٹسٹ ہیں آپ وہ کم از کم اس کو تو چلنے دیں. یا لوگ جو آتے ہیں یہاں پر ویزا ملنے چاہیے لوگوں کو. تو یہ کمپلشنز ان کی بڑی شدید ہیں اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کے اور ہمارے تو بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کی کمپلشنز کو ایڈریس کر سکیں, ٹھیک کر سکیں. یہ انہی کا کام ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں وہ کمپلشنز نہیں ہیں بلکہ ہمارے یہاں جیسے آپ نے فریجائل اکانومی کی بات کی ہے, پاکستان کے تو انٹرسٹ میں جاتا ہے کہ یہ مزید ہم اس آرمز ریس کا حصہ نہ بنے اور جو سپینڈنگ ہے ہماری تھوڑی سی وہ انڈر کنٹرول ہی رہے given the state of the economy. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس طریقے سے پاکستان کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دکھا سکتا ہے, کیونکہ ان کو بھی تو ڈومیسٹک آڈینس کو کچھ دکھانا ہے نا عمران صاحب. ہاں جی, اصل میں پاکستان کا تو شکر یہ ہے کہ کئی پچھلے 15-20 سال سے انڈیا از ناٹ آر سینٹرل پلانک, الیکٹرل پلانک ہے ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم چھوٹا ملک ہے اور ہمارا پلانک نہیں ہے. انڈیا بڑا ملک ہے, اس کا سینٹرل پلانک پاکستان بن جاتا ہے, پاکستان کو یوز کرتے ہیں. ایک جو میری کچھ لوگوں سے انڈیا میں بات ہوئی ہے جو بیچ والے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو انہوں نے سندور میں کیا ہے نا, دس واز دا, یعنی کہ کئی لوگ انڈیا میں کہتے ہیں دس واز دا بیسٹ یو کوڈ ڈو, آپ نے اٹیک کر لیا. اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر اگر اس کے بعد جس طرح میں نے خود ہی ابھی کہا کہ 3 طرف سے اٹیک اور لمبا اٹیک ہوگا, تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے پاس پھر نیوکلیئر آپشن ہے. آپ کا بہت زبردست پروگرام تھا کل یا پرسوں جس میں آپ نیوکلیئر آپشن ان ٹرمز آف انڈس واٹر ٹریٹی ڈسکس کر رہے تھے ایمیننٹ اسپیکرز کے ساتھ. تو جب آپ پاکستان کو اگر آپ نے اول تو فورس کر نہیں سکیں گے نیئر فیوچر میں, اگر کر بھی دیا تو پھر پاکستان کے پاس پھر بھی ایسکلیٹ کرنے کا 1-2 اور ایلیمنٹس ہیں. تو اس لیے شاید کہتے ہیں نا کہ ایک ان میں بھی فیلنگ ہے کہ یار وی ہیو ٹرائیڈ آل دا ہارش تھنگز آن پاکستان. پاکستان تو الٹا پاکستان کی ایمیننس بڑھ گئی ہے. تو یا تو اب ہم ڈرامہ کریں پیس کا یا ان ریئلٹی پیس پہ جائیں, کیونکہ اٹیک آن پاکستان, وائلنس اگینسٹ پاکستان, ٹیررزم بھی مور اور لیس صحیح گئے ہیں. آپ نے رینجرز کے اوپر اٹیک کروا دیا ہے, آپ نے فائنل ایسکلیشن کر لی ہے. اب اس کے بعد آپ کتنی ایسکلیشن کریں گے؟ پاکستان, میں نے لاسٹ ٹائم عجیب سی بات کی تھی, ریسیپروکیٹ بھی کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس بھی ایبلٹی ہے, فالٹ لائنز انڈیا میں بھی ہیں.
تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ تھنکنگ ہو. آئی ایم تھنکنگ اگینسٹ دا گرین کہ شاید ہو تو. لیکن آپ کی بات وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈومیسٹک اسپیس انڈیا میں نہیں ہے اس وقت، بالکل نہیں ہے. بالکل. اگر آپ وہاں کا سر میڈیا اچھے خاصے معقول لوگ جو ہیں وہ بھی ہم ان کی بات سنتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، اور ان کی بھی باتوں پہ سن کے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کبھی حیرانگی. امن کی بات کرتے تھے آج وہ بھی بالکل ہاکش. اور سم ٹائمز یہ جو اب دیکھیں نا پانی بند کرنے کا جو معاملہ ہے، ریٹرک ہے ابھی، وی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ بہت کم لوگ ایسے ہیں ہندوستان میں جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کلیکٹیو پنشمنٹ کر ہی نہیں سکتے. مطلب عالمی قوانین کے برعکس ہے یہ بالکل. لوکل کا قانون ہیومن رائٹس ٹریٹیز کے خلاف ہے کہ آپ کسی بھی ملک کا کے تمام لوگوں کو پنش کرنا شروع کر دیں چند لوگوں کی جو سزا، چند لوگوں کی غلط کام کی سزا دینے کے لیے، ازیومنگ کے پہلگام میں کوئی پاکستانی انوالو تھے. میں یہ ہائپوتھیٹیکلی بھی بالکل مان لیا ہے. تو بالکل صحیح. یہ ہاں جی آئی واز شیٹرڈ سر کہ کوئی انسان انٹرنیشنل لا کے انڈیا میں بات نہیں کر رہا. دا گڈ ونس نام سکتے ہیں، نام لینے کی کیا ضرورت ہے. مطلب ہے ویری ریزنیبل پیپل. بھائی کم از کم بات تو کرو کہ غلط پالیسی ہے. میرا خیال ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے اب اس قسم کی بات. وہ نہیں کرتے جی. اور وہ یہ اسرائیل کی پلے بک ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بس یہ وائرس ہوتا ہے کہ اسرائیل بھی کہتا ہے کون سا قانون، کون سا عالمی قانون، گولی مارو انہوں. تو یہاں بھی یہی والا معاملہ ہے. تو جی ذرا جی ہاں جی. تو اس میں چونکہ ابھی آپ نے وہ بات کی پراکسیز کی، تو مجھے افغانستان کا معاملہ آ گیا. افغانستان کے بھی ڈرونز یہاں پر آ گئے. ہم نے پہلے اس پہ کاروائی کی، اب دوبارہ سے وہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. یہ والا معاملہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس یہاں پہ کائنیٹک آپشنز کے علاوہ باقی آپشنز کم لگ رہی ہیں ٹو مینج دس سچویشن. واٹ وڈ یو سے ود ریگارڈ ٹو یہ جی. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے؟ آپ کو پتا ہے میں نے ہمیشہ کائنیٹک آپشنز کے خلاف بات کی ہے تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ کے پی کے جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں فاٹا کے، ان کو امپروو کیا جائے. سول سگنیچرز زیادہ ہوں، سول سروس کے سگنیچر. لیکن مجھے بھی افغانستان کی سائٹ سے کوئی ایک سینٹینس بھی سوائے وہ لاسٹ ٹائم جو سپریم لیڈر کا انہوں نے کہا تھا کہ ٹیریٹری نہ یوز کرو، کوئی ایک ریکنسیلیٹری بات نہیں آتی کہ ہم پاکستان کے پیس میں پیس چاہتے ہیں، یا ہم پاکستان کے ساتھ بہتری چاہتے ہیں، یا ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ چاہتے ہیں، یا دونوں ملکوں کا. کوئی ایک چیز ادھر سے سنائی نہیں دی. کام تو دور کی بات ہے، سنائی نہیں کچھ دیتا. تو پھر تو جی پھر تو کرناٹک ہی رہ جاتا ہے. پھر پاکستان کیا کرے. لیکن آئی وڈ وانٹ اٹ ٹو بی نان کرناٹک. میرا دل کرتا ہے کہ یہ ہمیں افغانستان کے لوگوں کو اپنے خلاف کریں. لیکن اس وقت ٹو ایڈوکیٹ فار پیس بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے. آپ کس بیسس پہ ایڈوکیٹ کریں؟ جی وہی مسئلہ ہے کہ جس طرح سے وہاں بھی انٹرانزیجنس جسے کہا جاتا ہے ایک سٹبن قسم کی ہے. لیکن اس میں پھر ظاہری بات ہے ایک امنگ ادر تھنگس جو یہ وہ انڈیا ان کو ایک یو این کے لیول پہ بھی اب سپورٹ کا وہ کر رہا ہے افغانستان کو. لیکن ڈرون ٹیکنالوجی میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ انڈیا جو ہے ان کو یہ ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے، ٹریننگ بھی دے رہا ہے. اور وہاں بھی ہمارے آپشنز شاید یہ نہ ہو کہ وہ کم ہو. اگرچہ کہ پاکستان کی ملٹری اسٹرینتھ کہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، لیکن آج کل تو آپ کو پتا سارا وارفیئر ڈرونز، مطلب ٹیکنالوجی، the nature of warfare has changed. جی بالکل بالکل. وہ اب مجھے تو یہاں تک لگتا ہے سر کہ وہ آپ کو وہ شارٹ رینج آرٹلری کی ٹریننگ بھی انڈیا دے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی اور ٹریننگ بھی انڈیا کرے گا. تو پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے جو پاکستان کی ملٹری سوچتی ہوگی. وہ یہ سوچتی ہوگی کہ ڈیسیمیٹ ایز مچ ایز پاسبل بفور یہ بھی ایک
ٹو فرنٹ سچویشن بن جائے. اور یہاں تک کہ پانی کے معاملے میں بھی وہاں سے اس قسم کی آوازیں آئیں. وہ بھی ایک آدھی جگہ پہ اپر ریپیرین ہے پاکستان کے ساتھ. تو اگر آپ کانسننس میں انڈیا کے ساتھ پالیسی چلا رہے ہیں, یو کی ناٹ ون اینی فرینڈز ان پاکستان دین. ہاں تو پھر تو عمران صاحب پھر تو اٹ بیکمز ایون مور امپورٹنٹ کہ انڈیا پاکستان کا کچھ معاملہ طے ہو. کم از کم یہ وہ گریز کریں انڈیا اس طرح سے ویسٹرن بارڈر کے اوپر پاکستان کو مزید جسے کہنا چاہیے وہ زج کرنے کا. پہلے ہی ہماری گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے بلوچستان میں بھی وہ یہ کام کروا رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, پانی کا بھی تھریٹ دیا ہوا ہے, بار بار آپریشن سندور کو ریزیوم کرنے کی بھی دھمکی ہوتی ہے. تو ایک طرح سے ایک کانفلکٹ کے جو اجزاء ہیں وہ سارے موجود ہیں, ماں سوائے انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہے انڈیا کو, وہ پاکستان کے پلڑے میں جا چکی ہے. جی اور جو ان کی ایک کنونشنل وارفیئر کی جو اسٹرینتھ تھی وہ بھی ایکسپوز ہو گئی مئی 2025 میں. تو جیسے آپ نے کہا ایسکیلیشن ہوگی تو وہ کہیں زیادہ ملٹی پرونگڈ ہوگی اور کہیں زیادہ ہوگی مئی 25 والے لیول سے. تو اس لیے پھر تو ڈپلومیسی بیکمز ایون مور امپورٹنٹ given the kind of challenges that we face. جی بالکل بالکل. پاکستان کے جو ملٹری آفیسرز ہیں ورنہ وہ یہ سوچیں گے کہ بفور اسٹرانگ ہو آپ ملٹری انفراسٹرکچر افغانستان کا ختم کر دیں, اسپیکنگ فرام اے ٹوٹلی ملٹری ویو پوائنٹ. تو وہ تو جی یہی سوچیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا اجزائے ترکیبی سارے واسٹ کانفلکٹ کے کدھر جانا ہے ان تینوں ملکوں نے کانفلکٹ کر کے. بالکل جی بالکل, یہ بڑا ضروری ہے. اور میرے خیال سے اس میں ریجنل لیول کا بھی چائنا رشیا ہیو ٹو پلے اے رول, کیونکہ ان کے بھی انٹرسٹ ہیں افغانستان میں یقیناً, اور رشیا کے تو انڈیا کے ساتھ بھی بڑے گہرے مراسم ہیں. تیل دوبارہ سے انہوں نے بیچنا جی ہے انڈیا کو تو اور ایران کے حوالے سے بھی ان کے انٹرسٹ ہیں. تو یہ تو کامنالٹیز تو ہیں. تو شو کا وقت ختم ہو رہا ہے عمران صاحب, میں چاہتا ہوں کہ ذرا این ایف سی کی رپورٹ پہ بھی بات کر لی جائے تھوڑی سی. آپ نے پتہ نہیں اس کو دیکھا ہے, میں نے تو اخبار میں جو رپورٹ ہی چھپی ہے اس کی سمری, اسی کے حوالے سے وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جو فارمولا آپ نے طے کیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے, صوبوں کی سپینڈنگ ان کو بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرح سے وہ رپورٹ جو ہے تھوڑی سی پاکستان کی جو فیڈرل یا سینٹرل ایک اس وقت ویو ہے کہ یہ این ایف سی ایوارڈ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو یہ اسٹرینتھن کرتی ہے یہ رپورٹ. اور یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے سینٹر پروونسز کا, تو کیا اس پہ آپ کہیں گے؟ دیکھیں سر, اگر این ایف سی ایوارڈ کو اس لیے ریوائز کرنا بڑا مشکل ہے کہ پیپلز پارٹی ہیز ٹیکن اسٹانس آن اٹ, جس کی وجہ سے ان کو یہ بجٹری پروپوزلز کرنی پڑیں. دے ہیڈ ٹو گو اراؤنڈ لائک دس. لیکن اس پہ بات ہونی چاہیے. اور اب بڑا آبویس ہے, میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے 18th امینڈمنٹ کو ہمیشہ ویلکم کیا ہے, کیونکہ اس سے یہ کافی حد تک علیحدگی پسندی کے اگر کوئی رجحان تھا بھی تو وہ کنٹرول ہو گیا تھا. لیکن اگر آپ کے پاس سینٹرل سپینڈنگ ہی نہیں ہے اور پروونسز اس کو سپینڈ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے, تو ایز اے شارٹ ٹرم آپ 10 سال کے لیے کر سکتے ہیں, 15 سال کے لیے کر سکتے ہیں, آپ ریوائز کر سکتے ہیں. آپ کو اکٹھے بیٹھ کے, بجائے کہ بڑے بڑے سیاستدان ہو, اکٹھے بیٹھ کے یو کین سیٹ ڈاؤن اور آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, اسپیشلی جو ملٹری لیڈرشپ بھی ہے, وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ فارمولا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, جو جی ٹوٹلی پروونسز کے پاس زیادہ سرپلس چلا گیا. جی بالکل, آپ کا پرسپیکٹو ایبسولوٹلی کریکٹ ہے. اور یہ مطلب یہ کہ ریویژن یہ کوئی جامد چیزیں تو نہیں ہوتی, لیکن میرا تو بس اس پہ ایک ہی کامنٹ ہے میرا یہ کہ جب ہمارے پاس ساری ایکسپرٹیز موجود ہے, ادارے موجود ہیں, کانسٹیٹیوشنل میکینزمز بھی ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ورلڈ بینک اور برٹش گورنمنٹ کو کیوں ضرورت ہے کہ ہم ان سے کہیں گے جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں, جبکہ پاکستان میں کوئی کمی تو نہیں ہے ایکسپرٹس کی اور یا اداروں کی. اور پھر ہمارے یہاں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے سر, اس کو تو ہم ایکٹیویٹ کرتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا ڈرتے ہیں اس سے کہ جی وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو جائے گا,
मतलब आइन में एक इदारा मौजूद है, 73 के आइन में वो दर्ज था, कितने साल हो गए, 50 साल से ज्यादा हो गए। सर सीसीआई है, फिर एनएसी है, आपके जी कॉन्स्टिट्यूशनल आपके इदारे हैं। क्या यार आप उसमें फाइटिंग फेडरेशन में फाइट्स होती रहती हैं इंस्टीट्यूशन होती में, है, उनको बिल्कुल। आप तो अमेरिका की फेडरेशन को उठा के देखें, वो जॉन मार्शल ना होता, ये एक दूसरे के गले काटने को तैयार बैठे थे, वो चीफ जस्टिस ना होते तो ये तो एब्सोल्यूट, इतनी बेवकूफी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को नहीं करते, उधर से वो वर्ल्ड बैंक और वो आपको प्रीच करते रहते हैं बैठ के। हाँ। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की कई ऐसी इस्लाह सो कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन जो है, उन्होंने तो हमें आज इस मकाम पे पहुंचाया हुआ है जो पाकिस्तान के जी अंदर इस वक्त देखिए ना आईएमएफ की कंडीशन से क्या। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पिछले 40-50 साल की तारीख अगर देखी जाए 70s के ऑयल क्राइसिस के बाद, तो 80 से ज्यादा मुमालिक ने आईएमएफ के प्रोग्राम्स किए और भुगता इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, गुर्बत और बड़ी क्रिटिक है सर। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि आपको पता ना हमें वो पैसे मिल जाते हैं, इसलिए हमारे जो पॉलिटिशियंस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आंखों पे पट्टी, बहुत जनरल्स आंखों पे पट्टी बांध के कहते हैं जी ले आओ पैसे, ले आओ बस पैसे ले आओ। लास्ट तो टाइम आपने फरमाया था ना, फायर फाइटिंग, एवरीबॉडी इज फायर फाइटिंग। जी फायर फाइटिंग, बस ये गवर्नेंस अगर मेरा तो एक ही नुक्ते का वो है लुबे लुबाब, ये कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का मतलब फायर फाइटिंग। आज एक क्राइसिस हो गया है, इतने पैसे कम हो गए हैं, ये वाला मसला बन गया है, इसको सॉल्व करो। एक साल का भी नहीं सोचते, लेट अलोन बिल्कुल 5 ईयर या 3 ईयर होराइजन। तो सर आज के लिए हमारे शो का वक्त खत्म होता है इस वक्त, और थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू वेरी ज्वाइनिंग मच अस। सर, थोड़ा माय अनकरीब ऑनर आपसे, सर। जी नहीं नहीं बिल्कुल आपसे हम बात करेंगे। और वो इश्तियाक अहमद साहब के साथ मैंने अगले हफ्ते भी गुफ्तगू हाँ करनी है, जी, तो उसमें आपको भी दावत देंगे ताकि आप आए जरूर उनसे जरूर। बड़ा बहस करें। ठीक है, ओके, सही है जी, खुदा सही है, हाफिज। बिल्कुल।